السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگوں کا لگ بھگ 4 درس مکمل ہو چکا ہے اور ہم لوگ یاد بھی کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں کا 5واں درس ہے اور انشاءاللہ آج 5ویں درس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ مکمل کریں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح درس مکمل کرتے جائیں گے اور یاد کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کتاب کو اسی طرح ختم کریں گے۔ انشاءاللہ 12-13 ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے، 12 درس انشاءاللہ اس میں مکمل کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں 63 سے 62 تک ہم لوگوں کا ہو چکا ہے، 1 سے 62 تک۔ آج انشاءاللہ 63 سے انشاءاللہ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 63 ہے، سوال نمبر ہے سوال ہے هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله كلها توقیفیہ؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے لا بل اسماء اللہ تعالی كلها توقیفیہ، یہاں تک بس، ٹھیک ہے۔ لا بل اسماء اللہ تعالی كلها توقیفیہ۔ اس کے بعد سوال ہے ماذا يتضمن اسمه العلی الاعلی وما في معناه كالظاہر والقاہر والمتعالی؟ جواب ہے یتضمن یہ نہیں، یہ والا یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ علو فوقیته تعالی علی عرشی، یہاں تک علی عرشی۔ پھر اس کے بعد ہے وعلو قہرہ فلا مغالب لہ، ٹھیک ہے، فلا مغالب لہ۔ آگے بھی تھوڑا دیکھ لیا کریں، 1-2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن اس کو بالکل اچھا سے یاد کر لیا کریں۔ جو میں بتاتا ہوں اس کو اچھے سے یاد کر لیا کریں، باقی آگے بھی 1-2 دیکھ لیا کریں، تھوڑا سا 1-2 دفعہ دیکھ لیا کریں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کتاب اچھا سے نہیں دکھ رہا ہو تو آپ لوگ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ PDF بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ ویڈیو سے دیکھ لیں گے کہاں تک یاد کرنا ہے، تو آپ بآسانی جو ہے نا PDF میں دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ صرف یہاں پہچاننے کے لیے میں بتا رہا ہوں، باقی جو ہے نا یاد کرنے کے لیے PDF میں زیادہ بہتر، باقی آپ کی مرضی، آپ اس طرح بھی وائس سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم لوگوں کا تیسرا سوال ہے ما دلیل علو الفوقیت من الکتاب؟ تو دلیل یاد کر لیجئے، الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے۔ 1-2 دلیل دیکھ لیجئے گا، یخافون ربهم من فوقهم، یہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ 1-2 دلیل اس میں سے دیکھ لیجئے۔ اور یہ حدیث شریف سے کیا دلیل ہے یہ بھی دیکھ لی، ما دلیل ذلک من السنہ، حدیث شریف سے کیا دلیل ہے یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، 1-2 دفعہ اس کو دیکھنا ہے، 1-2 دفعہ دیکھ لیا کریں، حدیث شریف سے جو بھی ہو اس کو دیکھ لیا کریں، اس کو پانی کی طرح یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا قال ائمۃ الدین من السلف الصالح فی مسألة الاستواء؟ سوال ہے ماذا قال ائمۃ الدین من السلف الصالح فی مسألة الاستواء؟ تو جواب میں یہاں سے ہے الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، ٹھیک ہے، یہاں تک بدعہ تک، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھنا ہے الاستواء غیر مجہول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والکیف غیر معقول والایمان به واجب
والسؤال عنه بدعة. یہاں تک بس. اس کے بعد ما دلیل علو القہر من الکتاب، تو کتاب سے کیا دلیل ہے قرآن سے، یہ دیکھ لیجئے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. ٹھیک ہے، ایک دو دلیل اور دیکھ لیجئے گا. اوکے، پھر نیکسٹ ما دلیل ذلك من السنہ، یہ حدیث شریف سے ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، حدیث شریف سے جو بھی ہوں آپ لوگ خود اچھا سے ایک دو دفعہ دیکھ کے پڑھ لیجئے گا. اوکے، چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ما دلیل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل. تو اس کے جواب کو اچھا سے دیکھ لیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں لگ بھگ کئی سوال ایک ہے اور جواب بہت سارا ہے، 5-6 جواب ہے، جس میں آپ 3-4 یاد کر لیں یا سب یاد کر لیں. چھوٹی چھوٹی ہے تو چھوٹا موٹا ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا، آرام سے یاد کر سکتے ہیں. میں ویسے بھی نشان لگا دیا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں نا قلم سے ایک میں نشان لال پین نہیں تھا، اس لیے میں جو تھا میرے پاس اسی سے میں لگا دیا ہوں. یہاں پہ ہے، 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 یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں پھر بھی پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں کتنا یاد کرنا ہے. پہلا ہے اس کے سب جواب ہے. ٹھیک ہے، سوال کے جواب ہیں ما دلیل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل. تو جواب میں ہے فتعالی فی احدیته ان یکون لغیره ملک. ٹھیک ہے، یہاں تک. وتعالی فی عظمته، یہاں تک. وتعالی فی صمدیته، ٹھیک ہے، یہاں تک. پھر اس کے بعد وتعالی فی کمال علمه عن الغفلة، یہاں تک. وتعالی فی کمال علمه عن الغفلة، یہاں تک. پھر اس کے بعد وتعالی فی کمال عدلہ، یہاں تک. پھر اس کے بعد وتعالی فی کمال غناہ، یہاں تک. پھر اس کے بعد وتعالی فی جمیع ما وصف به نفسہ. ٹھیک ہے، یہاں تک بس. اس کے جواب کو یاد کر لیجئے گا، 3-4 یاد کر لیجئے، باقی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. 3-4 ہی آتے ہیں آپشن، اس میں 4 آتے ہیں، جس میں آپ کو 4 کم سے کم یاد کر لیجئے، اور پورا یاد کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اور بہتر ہے آپ کے لیے. تو آئیے پھر نیکسٹ کیا ہے. سوال ہے ما معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. تو جواب ہیں اس کے یہ ہیں، یہ نہیں. منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. ٹھیک ہے، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. یہ یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ما ضد توحید الاسماء وصفات. ٹھیک ہے، ما ضد توحید الاسماء وصفات. تو جواب میں ہے ضدہ الالحاد، نہیں اس کو نہیں، ہاں صحیح ہے. ضدہ الالحاد فی اسماء اللہ وصفاتہ وآیاتہ. ٹھیک ہے، اس کے جواب یہ ہیں ضدہ الالحاد فی اسماء اللہ وصفاتہ وآیاتہ وہو ثلاثۃ انواع، اور اس کے 3 قسم ہیں. ٹھیک ہے، ما ضد توحید الاسماء وصفات، تو جواب ہے ضدہ الالحاد فی اسماء اللہ وصفاتہ وآیات
ٹھیک، و آیاتی وہو ثلاثۃ انواع، یعنی اس کے 3 قسم ہیں. تو اس کے کیا 3 قسم کیا ہے؟ الاول الحاد المشرکین، ٹھیک ہے یہاں تک. الاول الحاد المشرکین. پھر اس کے بعد الثانی الحاد المشبہ، ٹھیک ہے. الثانی الحاد المشبہ، اس کو اس طرح یاد کر لیجئے. الثالث الحاد النفات المعطلہ. الثالث الحاد النفات المعطلہ. ٹھیک ہے، اس کو 3 اس کے قسم ہیں، اس کو 3 کو یاد کر لیجئے. تو پہلے تو یہ جواب یاد کر لینا ہے، پھر اس کے قسم وہو ثلاثۃ انواع یہ بھی یاد کر لیجئے 3 تک. پھر اس کے بعد سوال ہے هل جميع انواع التوحید متلازمة فينا فيها كلها ما ينافي نوعا منها. ٹھیک ہے، تو جواب ہے نعم هي متلازمة فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. یہاں تک ٹھیک ہے. مثال ذالک یہ پڑھ لیجئے گا، میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آگے ضرور پڑھ لیا کرے. یہ آپ کو پانی کی طرح یاد کر لیں، لیکن آگے 1-2 دفعہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. ما دلیل، پھر اس کے بعد آگے آ جائیے. ما دلیل علی الایمان بالملائکۃ من الکتاب والسنہ. تو جواب میں ہے والملائکۃ، دلیل ہے قرآن سے. کیا دلیل ہے؟ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض. ٹھیک ہے. ان الذین، اس کو 2-3 دلیل دیکھ لیا کریں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آ جائیے. ما معنی الایمان بالملائکہ؟ تو هو الاقرار الجازم بوجودهم وانهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. اس کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. ما معنی الایمان بالملائکہ. پھر اس کے بعد اذکر بعد انواعهم باعتبار ما هيئهم الله له ووكلهم به. اذکر بعد بعض انواعهم باعتبار ما هيئهم الله له ووكلهم به. تو اس کے جواب ہے فمنهم الموکل بأداء الوحی. ٹھیک ہے. فمنهم الموکل بأداء الوحی إلى الرسل وهو روح الامین جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس کو اچھا سے دیکھ لیجئے گا، بہت اچھی طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ومنهم الموکل بالقطر، یہ پانی کے بارے میں ہے. یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے. پانی کے بارے میں ہے، سور کے بارے میں ہے، قبض کے بارے میں ہے، بقبض باعمال العباد. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. میں اس کا PDF چاہیے ہم سے لے لیا کریں، کتاب کا PDF لے لیجئے. اس کو اچھا سے دیکھ کر یاد کر لیجئے. ومنہم، میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. ومنہم الموکل بالصور وہو اسرافیل، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. ومنہم الموکل بقبض الارواح. ٹھیک ہے. وہو ملک الموت. ومنهم الموکل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموکل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. ومنهم الموکل بالجنة
ونعيمها وهم رضوان ومن معه ومنهم الموكل بالنار وعذابها. اس کو دیکھ لیجئے گا. ومنهم الموکل بفتنة القبر، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا منکر نکیر. ٹھیک ہے. ومنهم حملۃ العرش، یہ آپ لوگ یہاں تک بالکل اچھے سے دیکھ لیا کرے. پہلے تو 4 یہاں تک بالکل زبردست. اس کے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا سے یاد کر لیجئے گا، لیکن یہاں تک بالکل پانی کی طرح یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، یہاں تک وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَهُمْ تو یہ کن کو یہ سونپا گیا ہے یہ کام؟ تو منکر نکیر. یہ اس طرح جو ہے نا آپ لوگ اچھا سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا کلاس انشاءاللہ نیکسٹ درس نمبر 6 انشاءاللہ ما دلیل الایمان بالکتب. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ. آج کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جا رہی، 16 منٹ کا ہو گیا، تو زیادہ پھر اپلوڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کریں کہ ہم لوگوں کا کتاب جو ہے نا اسی طرح آتے رہیں، تاکہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.